السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج تاریخ ہے 18 جولائی 2025، جمعہ کا دن ہے۔ آج پروگرام ہم کریں گے، آئینہ دکھانے کی کوشش کریں گے ہمارے دوست پاکستان تحریک انصاف والے، اور آپ کو کہانی سنائیں گے کہ ان کی ہم سے ناراضگی ہوئی کیوں۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا شیخ وقاص اکرم صاحب انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بڑے غصے میں تھے، بڑی جلالی طبیعت کے اندر انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی۔ پہلے ان کی آپ کو اناؤنسمنٹ سناتے ہیں اور اس کے بعد بتائیں گے سیریز وائز کہ وہ کون سے سوالات تھے، وہ کون سے ایونٹس تھے جن کے اوپر ہم نے رپورٹنگ کی، وہ کون سے مختلف واقعات تھے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر ہم نے اپنا تبصرہ تجزیہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھا بحیثیت جرنلسٹ، یہ ہمارا رائٹ ہے، آئین پاکستان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ ان کی یہ اس جلالی طبیعت کا اور اس اہم اعلان کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے ان کا اعلان آپ کو سناتے ہیں۔ صبح سے ذرائع سے ARY پہ ایک خبر چل رہی ہے، ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ذرائع سے چلائیں۔ صحافتی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کا نام لیں آپ ان کا ورشن بھی لیں۔ آپ نے اس کے اندر یہ کہا کہ بیرسٹر سیف کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے اور چیف منسٹر نے کوئی پریشر ڈالا کسی کا نام نکالنے یا ڈالنے کے لیے، بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ میری بیرسٹر سیف صاحب سے بات ہوئی ہے، بیرسٹر سیف صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ARY سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، میری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے، ان کو شدید تکلیف ہے اس بات کی۔ تو آپ ورشن نہیں سے لے سکتے پارٹی کا، آپ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے، آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے۔ اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج ARY کا بائیکاٹ ہوگا اور آج ARY کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا، اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو ایک دن سے آگے لے کے جانا ہے یا اس کو کل ہی ختم کرنا ہے۔ ناظرین، میں 2002 سے آنورڈ جو جتنی بھی اسمبلیز مارز وجود میں آئی ہیں، جو الیکشنز ہوئے، ان کو کور کر رہا ہوں۔ تھوڑی بہت سیاست دیکھ رہے ہیں بحیثیت جرنلسٹ، اور اس حوالے سے تھوڑی پڑھائی لکھائی بھی کی۔ اور شیخ وقاص اکرم صاحب کو میں تو یہی سمجھتا ہوں، میری ان سے ان کے ساتھ کوئی براہ راست ملاقات نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہیں۔ ان کو میرے خیال میں بنیادی جو جرنلزم کا ایک پرنسپل ہے اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی بھی سٹوری کے اوپر ان کی پارٹی کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل پیش کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی پوری دنیا کے اندر نیو یارک ٹائمز سے لے کے واشنگٹن پوسٹ، ٹائمز آف لندن چلے جائیں، بوسٹن گلوب، جو بھی بڑے سے بڑے جو اخبارات ہیں، بڑے سے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، اگر کوئی خبر کسی وجہ سے رپورٹر ہے، ہم خدا نخواستہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی فرشتے تو ہیں کوئی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی خبریں بالکل اس شکل میں آتی ہیں کہ اس کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی۔ فرض کرے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو طریقہ کار یہی ہے کہ اس کی کلیریفیکیشن ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی فیکٹ، حالانکہ جو ہم نے خبریں پیش کی اس کے اندر کوئی فیکچول مسٹیک بھی نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے محترم شیخ وقاص اکرم صاحب کا یہ جو اعلان ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا بنی۔ حسب معمول چودھری غلام حسین صاحب آج یہاں پہ اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں، ٹیلی فون کے اوپر موجود ہوں گے، اور حسن ایوب یہاں پہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، اور ہم نے خاص طور پر دعوت دی ہے فیصل چوہدری صاحب کو، سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے۔ اب پتہ نہیں چاہیے صاحب تسی انہاں دے سینئر رہنما ہو کے، درمیانے درجے دے رہنما ہو کے، تسی نچلے درجے دے رہنما ہو، لیکن تسی تہاڈا تعلق پاکستان تحریک انصاف دے نال ہے۔ تو مینوں ایک بڑی اچھی گل تہاڈی لگدی، تسی کہندے ہو میں کارکن ہاں پاکستان تحریک انصاف دا، اور بحیثیت کارکن جڑا بھی پوائنٹ آف ویو ہے۔ سو ویسے تو ان کی پارٹی نے ہمارا بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، لیکن مہربانی انہوں نے ہمیں وقت دے دیا، ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ سو یہ جو سارا قضیہ ہے اس کو ہم کھولنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ بن گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے ان کو یہ انتہائی قدم اٹھانے کی کہ انہوں نے ARY کا بائیک آؤٹ کر دینا۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی قیادت لا علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے فیصلہ ہو گیا۔ سب سے پہلے تو بیرسٹر علی ظفر صاحب کنڈیم کر رہے ہیں، کہتے ہیں اسے کسی بھی اقدام کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک تو بائیکاٹ کا تعلق ہے پریس کا یا میڈیا کا، میں اپنی ذاتی رائے ضرور آپ کو دے سکتا ہوں، اور میری ذاتی رائے میں بائیکاٹس کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا۔ آپ کا اگر موقف غلط پیش کیا گیا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا غلطی سے ہو، آپ کا ایک طرح سے ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ جا کے اس کی کلیریفیکیشن کریں اور اس پہ اپنے آپ پوائنٹ آف ویو دیں۔ تو
تو میرا خیال ہے بائیکاٹ تو ایک طرح سے آپ کسی کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں کرتے، آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اس لیے بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے میری نظر میں. بالکل وہی بات کریں گے، کلیریفیکیشن دے دیں. جو ہے شیخ وقاص اکرم صاحب انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہیں، فون اٹھاتے، فون کر لیتے، متعلقہ رپورٹر کو کر لیتے، نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل ہیں ان کو فون کر لیتے، ہمارے جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کو فون کر لیتے، کسی بھی بندے کو فون کر لیتے کہ یہ جو خبر چل رہی ہے اس کے اوپر ہم اپنا ورژن دینا چاہتے ہیں، تو ہم بالکل انکار نہیں کرتے. فیصل چوہدری صاحب فارملی ویلکم ٹو دا شو. تو ایک تو یہ بتائیے گا، آپ کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ انڈورس کرتے ہیں یہ اس فیصلے کو؟ کیا سمجھ آیا آپ کو شیخ وقاص اکرم صاحب کا؟ بیرسٹر گوڈ صاحب کا اگر وہ بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ ہمارے قادر صاحب جو نمائندہ ایسوسی ان کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی پارٹی کی سینئر جو قیادت ہے کسی بھی فورم کے اوپر یہ فیصلہ نہیں لیا گیا. آپ شیخ وقاص اکرم صاحب نے اب کس لیے فیصلہ کیا، آپ ان سے آنے والے دنوں کے اندر جانیں گے. دیکھیے سر، انفارچونیٹلی پارٹی ریلو کٹوں کے ہاتھ میں چڑھی ہوئی ہے، اور یہ ایک اور نامعقول فیصلہ ہے جس میں کوئی فہم و فراست نظر نہیں آتی. سیاسی جماعتیں چینلز کا بائیکاٹ نہیں کیا کرتی. میں تو ان پروگراموں میں بھی جاتا ہوں اور اپنا مطمع نظر پیش کرتا ہوں، اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے اس بات کا. یہ جو بائیکاٹ کا طریقہ کار ہے، میں اس کا مخالف ہوں. پھر یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے پارٹی کے اندر، یعنی آپ نے پی سی میں یا کور کمیٹی میں یا پولیٹیکل کمیٹی میں جس کو چیئرمین کی تائید حاصل نہیں ہے جس فیصلے کو، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی وہاں پہ نہ جائے، اور باقی جو ہیں سب، ہمیں اس وقت اپوزیشن میں میڈیا کی ضرورت ہے. میڈیا کے ذریعے ہم اپنی بات کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اگر ہم اس کا ہی بائیک آؤٹ کر دیں گے تو ہم تحریک کیا چلائیں گے؟ بنیادی طور پہ یہ چند لوگوں کے فیصلے ہیں. نعیم اشرف بٹ صاحب کی جو خبر ہے، میں اس پہ اس حد تک ضرور میں آپ کو تصحیح کروں گا کہ جو علی امین کی طرف سے اعلان رکوانے کی بات ہے، وہ بات اس طرح سے نہیں. وہ بات یہ تھی کہ اس وقت بیرسٹر سیف کو جو 6 نام دیے گئے، یہ عمران خان صاحب کی طرف سے دیے گئے. وہ باہر آئے تو بہنیں ملاقات کے لیے گئیں، تو ظاہر ہے بیرسٹر صاحب کیونکہ سی ایم کے ایڈوائزر ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ان کو بھی باہر آنے دیں تاکہ کوئی اعلان میں گنجائش غلطی کی نہ ہو. اور رات گئے جب شام یہ بات ہوئی تو پھر وہاں پہ پریس ریلیز بھی علی امین کے کہنے پہ ان 6 ناموں کی نکالی گئی. اور صبح سلمان راجہ جو کہ ساری رات لڑتا رہا کہ بیرسٹر سیف کو، اس نے بھی بیرسٹر سیف کی جو پریس ریلیز تھی یا ٹویٹ تھی اس کی تائید کی. عمران خان صاحب کی ٹویٹ میں کسی نے جو ہے وہ تبدیلی کی سینٹ کے الیکشن سے متعلق. لیکن یہ چیز جو ہے، اس کو یہ بائیکاٹ کا جو معاملہ ہے، پوائنٹ آف ویو بالکل وہ رکھ سکتے ہیں سامنے کہ یہ ہماری طرف سے. یہ بات اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انفارمیشن سیکرٹری صاحب کے پی ہاؤس سے نکلے، کبھی آپ کے پاس صحافتی تنظیموں کے پاس اپنے علاقے میں جائیں، لوگوں سے ملیں، نہ وہ ملتا ہے کسی بندے سے، نہ اس کا کوئی رابطہ ہے. وہ علی امین کی پریس کانفرنس میں بھی نہیں بیٹھا، وہ لاہور میں یہاں پہ چہرہ رونمائی کر کے یہاں سے واپس کے پی چلا گیا. کے پی میں بہت سارے پنجاب کے پناہ گزین ہیں جو کہ علی امین کے خرچے کے یہ کے پی کو انہوں نے بنایا ہوا ہے آج کل ایک پکنک پوائنٹ ہے، مطلب کہ سڑکیں گرم کرنی ہے، غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں، ہم نے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی ہم نے حکمرانی کرنی ہے. اس کے بعد بیان دیتے ہیں، گڈی پھاڑ دے رہے تھے موٹر وے تے چڑھ کے سیدھے بول بچن ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ 2013 میں بڑی انٹرسٹنگ بات چوری پرویز لائی صاحب نے بتائی مجھے. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ٹکٹ بانٹ رہے تھے اور خورشید شاہ صاحب میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت آپ کو پتا ہے جو پی ٹی آئی کی 2008 والی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی، چیئر صاحب پھر بعد میں اس میں نائب وزیر اعظم تھے زرداری صاحب. تو وہاں پہ جب جھنگ کی ٹکٹ کی بات آئی تو شور مچ گیا. انہوں نے کہا جی پیپل پارٹی نے کہا جی ہم نے وہ لینا ہے، چوہدری صاحب نے کہا کہ ہم نے لینا ہے. تو خورشید شاہ صاحب نے کہا اچھا چلو پتہ کر لیتے ہیں. تو 5 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ جنہوں دینا دل کرتا ہے جی دے دو. وہ تیسرے گھر چلے گئے، وہ نون میں شامل ہو گئے تھے. پھر نون سے جو ہے وہ 2018 تک وہاں پہ رہے. اور عمران خان کے القادر کے اوپر جو سٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ نے وہ سنی ہو القادر کے اوپر اور وہ ساری جو سٹیٹمنٹ ہیں موصوف کی، وہ بھی آپ سن لیں. یہ جو آج کل جتنے زیادہ وفادار بنے ہوئے ہیں نا، یہ کتنی پارٹی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کی؟ 8ویں 10ویں ہوگی. بہرحال
یہ ان دنوں ولاگ کرتے تھے نا, انہوں نے ولاگ سٹارٹ کیا تھا. اچھا, تو وہ ولاگ میں جو اسٹیٹمنٹ بات کر رہے ہیں وہ سنیں. وہ ابھی پتہ نہیں آپ کی تحقیقاتی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوگ شروع ہو جاتے ہیں نا, میں اس کی بھی میں بالکل حق میں نہیں ہوں. دیکھیں اے آر وائی نے ہمارا برے وقتوں میں بہت ساتھ دیا. آپ نے سر ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دیا. میری بات مکمل ہونے دیں. ٹھیک ہے, میری بات مکمل ہونے دیں. فیکٹس ماضی کے اندر ہمارے سے پاکستان مسلم لیگ نون ناراض ہو گئی. اب آپ ناراض ہو گئے, جو فیکٹس آپ کو جو اچھے نہیں لگتے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں یہ ہونے کے چاہیے. جس حالات میں اے آر وائی نے ہماری کوریج کی, ہمیں موقع دیا کہ اپنا مطمع نظر لوگوں کے پاس پیش کریں, وہ آپ بھول گئے. آپ بھول گئے. یہ عمران خان صاحب کے منہ کی بات ہے کہ جو یار اے آر وائی لوگوں نے ہمیں موقع دیا, ہمیں اسپیس دی, وہ بہت زیادہ اس کے میں اس کو سراہتا ہوں. باقی مجبوریاں بھی میں سمجھتا ہوں. حالات موقع مطابق چلتے ہیں. آپ کو اتنا مطلب آپ کو سیکھ پاؤ گے, آپ ہے کیا کہ آپ بائیک آؤٹ کریں گے فلاں کا, آپ فلاں کو نکالیں گے, آپ یہ کریں گے. آپ سارے اپنی دیکھیں, آپ نے ریلو کٹے آپ ہیں, آپ نے عمران خان کی تباہی اتار دی ہے جیل میں 2 سال رکھ کے, اور پیچھے سے واٹس ایپ گروپ میں جس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں, آپ کا خیال ہمیں نہیں پتا کہ کس واٹس گروپ میں یہ فیصلہ ہوا, کمانڈ آئی ہے جی کسی کی طرف سے. اور یہ جو بزدار فارمولا لگا ہوا ہے, میں نے تو خان صاحب کو 8500 دفعہ کہا ہے کہ یہ پہلے ایک عثمان بزدار تھا, 8500 عثمان بزدار لگا کے آپ ایک ہی تجربہ بار بار کر کے آپ کہتے ہیں کہ رزلٹ مختلف نہیں آئے گا. دیکھیں ابھی چیئرمین دیکھ لیں پارٹی کے بیرسٹر گور صاحب, سیاستدان نہیں ہیں. جنرل سیکرٹری دیکھ لیں سلمان اکرم راجہ صاحب, کوئی سیاستدان نہیں ہے. اور جو سیاستدان ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, ان کو کوٹ لکھپت جیل میں اس طرح چھوڑا ہوا ہے کہ کبھی ان کی پیشی پر کوئی نہیں گیا. اچھا وہ وائس چیئرمین ہے, انہوں نے ایک دفعہ کہا بھی گا کہ کوئی آ جائے کو ہماری طرف بھی آ جائے, ہم سے بھی مشورہ لے لے. آپ یہ دیکھ لیں بیگم یاسمین راشد کے اوپر کی بورڈ وارئرز تو آئیں گے نا, بڑی باتیں کریں گے, لیکن عملی طور پر کوئی 5 بندے بھی جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ نہیں گئے وہاں پر. پارٹی میں دیکھ لیں جی چودھری پرویز الہی صاحب نے, پرویز الہی صاحب تو صدر ہیں پارٹی کے نا, لیکن انہوں نے پورا جیل کاٹی مشکل حالات میں. اب یہ بس اپنی نہیں, آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. ابھی 4 دن پہلے تک تو ایک ہی بات کر رہے تھے کہ جناب یہ 90 دن کی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے 5 اگست کو پیک پر لے جانی ہے تحریک, پیک پر لے جانی ہے تحریک. اس شیر کے بچوں پچھلے 36 گھنٹوں سے میں صرف سن رہا ہوں سینٹ ٹکٹ, یہ لسٹ ہے, یہ لسٹ ہے, یہ لسٹ ہے, یہ لسٹ ہے. بھول گئے اس ٹائم وہ اپنی تحریک کو. اصل میں یہ بیسکلی اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کے, اس کے گرد پوری جماعت گھوم رہی ہے. ہر ایک کا جو ہے وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ اپنے امیدوار کو ٹکٹ دلوا لیں. ان کی جو پشاور کی تنظیم ہے, آج اس نے پریس کانفرنس کر دی, انہوں نے کہا جی ہم اسمبلی کا, وہ کہتے ہیں ہم اسمبلی کا بات تو سننے دیں نا, انہوں نے کہا جی ہم اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. وہ اللہ کے بندو, تم لوگوں نے کبھی اس قسم کی کوئی پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب ہم اگر یہ اراکین جو صوبائی اسمبلی نہیں نکلے تو ہم ان کو اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے, چلیں عمران خان کے لیے ملاقات کے لیے یا اس کی رہائی کے لیے. بھولے ہوئے سب. اب یاد کیا ان کو آیا, یاد کیا ان کو ہے سینٹ کے ٹکٹ. یہ جناب فہرست عمران خان کی ہے, یہ فہرست نہیں ہے. اور جو اطلاعات مل رہی ہیں, میں وہ جو خبر دینے لگا ہوں آپ کو شوق لگ جائے گا. جی جی پلیز. خان صاحب نے بیرسٹر سیف کو کہا جناب کہ یہ جو ہے آپ کی فہرست ہے, یہ نام ہے, ان ناموں کے اوپر جناب آپ اناؤنسمنٹ کر دیں. اور جب گئی علیمہ خان صاحبات, انہیں کہا کہ پارٹی میں مشاورت کر لیں. انہوں نے کہا میرے لیے ساتھ تم لوگ یہ کرتے ہو کہ میری رہائی کے لیے جناب ہر کو ٹکٹ کے چکر میں آ رہا ہے, جاؤ لڑو پھر آپس میں, جو کرنا کرو. تو انہوں نے کہا نا آؤ نا, اپنی ہر ایک اپنی اس چیز پر آ جائے گا کہ بھئی یہ میں چنک لے لوں, دوسرا کہا کہ میں یہ چنک لے لوں. تو سینٹ کے اوپر لڑائی ڈلوا دی مانی نے. انہوں نے کہا میری رہائی پر سنجیدہ تو ہے نہیں, ہر کوئی جو ہے وہ عہدہ اور سیٹ لینے کے لیے آ گیا ہے, تو جاؤ جی. اچھا جب یہ خبریں چل گئی ہیں تو اب جناب روڈ بھی اٹھ گئی ہیں. اور پتہ ہے چونڈی کس کو لگی ہے زیادہ؟ اب دیکھیں بیرسٹر سیف صاحب نے کی طرف سے خبر تھی بیسیکلی کہ بھئی انہوں نے یہ موقف دیا, وہ ڈٹ کے علی امین کے سامنے اور علیمہ خان کے سامنے. دوسری طرف جناب کیا کرتے ہیں کہ کون آ کے اس کی ہمارے بائیک آؤٹ کا اعلان کون کر رہا ہے جی, گیس کریں. علی امین کے سامنے ڈٹ گیا بیرسٹر صاحب جو کہ وزیر ہے ان کی کیبنٹ کا, ٹھیک ہے جی, علیمہ خان کے سامنے. اور جناب خبر تو ایکچولی خلاف ہے علیمہ خان کے, چوبی ان کو, اور ان کو پورا کرنے کے لیے جناب شیخ وقاص اکرم صاحب نے آ کر جناب چینل کا بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا, علیمہ خان کو بھی ٹھنڈ ڈال دیا. اور یہ اب دیکھیں وہ جو ان کا بیرسٹر کیا نام ہے شیخ وقاص اکرم کیا کہتے ہیں, علیمہ خان کو شدید تکلیف ہے اس سے. ان کا جملہ دوبارہ چلائیں سنیں, شدید تکلیف ہے. انہوں نے کہا میری بیرسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی ورژن نہیں لیا گیا, علی امین سے بھی آپ نے نہیں پوچھا.
تو مین بات جو ہے وہ لیما خان کو ہے نا تکلیف، بولا تو شیخ وقاص اکرم نے خود ہے. صحیح. چوہدری صاحب، فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، پہلے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پی ٹی آئی کمپین اگینسٹ اے آر وائی نیوز آفیشیل، اور اس کو ٹیگ کر کے انہوں نے کہا ہے از سو چائلڈش اینڈ یوز لیس کاما یٹ اگین شوز ہاؤ میڈیوکر از دا ٹیم ٹیکن ڈیسیژن آن دا بہاف آف عمران خان. فیصل چودھری صاحب نے اڈیلو کٹے کی ٹرم میں ایکسپلین کر دی، اور یہ میڈیوکر ٹیم ہے، اس کا تو ہمیں بالکل پوری طرح اندازہ پہلے دن سے ہی تھا جو بھی حالات و واقعات تھے. ایک تو یہ بتا دیں ذرا، یہ جو اڈیلو کٹے ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن آپ سے زیادہ بہتر کوئی کر نہیں سکتا، اس کی تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیں. اڈیلو کٹے کیا ہیں اور کتنے اڈیلو کٹے اس وقت اس پارٹی کے اندر موجود ہیں؟ یہ مختلف جو فیصل سازی کے عمل کے اندر موجود ہیں، اور اس طرح کی خام خواہ میں جو ہم بلی کرتے ہیں، دون سے لاتے ہیں. چوہدری صاحب نہیں، ریلو کٹے کا تو ہوتا ہے نا کہ جیسا کوئی اگا پیچھا نہ ہوئے، یعنی جو کسی قلعے پر نہ بندہ ہو یا کسی حویلی میں وہ نہ کھڑا ہو، وہ کبھی ادھر بھاگ گیا، کبھی ادھر چلا گیا، اسی پارٹی میں چلا گیا، کبھی ادھر پارٹی میں چلا گیا. تو دیٹ از دی ٹرم ریلو کٹا، یعنی وہ جو لڑکتا پھرتا ہے. اچھا، ایک بات. دوسرا یہ مجھے بتائیں، آپ بتائیں خاور صاحب کہ یہ وقاص اکرم جو ہے ساری پارٹی پر حاوی ہے، ساری لیڈرشپ اس کے بیان کو ڈس اون کر رہی ہے، اور اے آر وائی بھی اسی کو لے کے آگے چل رہا ہے. آپ ایک پارٹی کو سمجھیں، گوہر کا میں نے بیان پڑھ لیا، دوسرے کا پڑھ لیا، تیسرے کا پڑھ لیا، علی ظفر کا پڑھ لیا کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پارٹی پالیسی اینڈ وقاص اکرم ہیڈ نو بزنس کہ ایک بڑے چینل کے ساتھ خام ایک نان ایشو کے اوپر اپنا میں ایک میچ ڈالے. یعنی جیسے وٹ آئی گیدر، تو ہمیں یعنی مطلب ہے ایک تو چینل اور پارٹی کی کوئی تصادم کی سزا کو اوائڈ کرنا چاہیے. باقی وہ ریلو کٹے چوہدری صاحب، یہ آپ کا دیکھیں میری بات سنیں، اگر ہمارے سامنے ایک بیان جو ہے طارق صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہے وہ دیں تو ہم کیا سمجھیں گے؟ ایک وہ اسپوکس پرسن ہے، انفارمیشن سیکرٹری کا عہدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی سیاسی جماعت ہیں، پاپولیرٹی ہماری پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، پاکستان کے تمام جو ایوان ہیں، صوبائی اسمبلیاں جو ہیں، نیشنل اسمبلی، سینٹ کے اندر ہم موجود ہیں. تو اس کا جب انفارمیشن سیکرٹری واڑا نو جیل شیل لا کے اپنی بڑی اچھی آواز کے اندر آپ کے یہ کہے گا کہ ہمارے بانی کے خاندان کو جو ہے دلی اذیت پہنچی اور پارٹی کو، دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو آسک نا چوہدری صاحب. اسی کو تو ہم ڈیسائفر کر رہے ہیں، اسی کو تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کس نے مینڈیٹ دیا، پارٹی کی سروس کر رہا ہے یا ڈس سروس کر رہا ہے، یہی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے پارٹی کے ساتھ لڑائی میں تبدیل کرنا ہے اس کو. ہم بالکل لڑائی کی پارٹی کے ساتھ لڑائی کے اندر اس میں تبدیل نہیں کر رہے، لیکن یہ ہم پارٹی کی قیادت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو مختلف عہدوں کے اوپر موجود ہیں تو ان کا کانڈکٹ تو دیکھیں. چوہدری صاحب آگے بڑھتے ہیں، ایشو کرتے ہیں شیخ وقاص کو، بالکل شوکاز پارٹی پالیسی کے خلاف اس نے کیا ہے تو دے شوکاز نوٹس. اس کو کس نے روکا ہے ان کو سیکرٹری جنرل کو اس کو شوکاز نوٹس جاری کرنے سے؟ اگر وہ اتنا ارسپانسیبل یہ بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پاکستان کے بڑے ٹی وی چینل کے حوالے سے اس طرح مطلب کہ جلالی طبیعت میں بیان دے دے اور اس کے بعد وہ پتلی گلی سے نکل جائے، تو ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے پیچھے ہے کون، وہی جاننے کی کوشش کرے. خاور گھمن صاحب، سوشل میڈیا پر انبار لگ گیا، فلڈ آ گیا ہے کہ جناب اے آر وائی کا جناب بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور اگر یہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی اور ذاتی بیان دیا ہے شیخ وقاص اکرم صاحب نے تو اس سے کم از کم چلے شو کاز نہیں تو ایکسپلینیشن تو لینا کم از کم. کسی نے ابھی تک مانگی ہے ان سے وضاحت؟ وہ لے لیں گے، ان کی مسئلہ ہے، بالکل لیتے ہیں جی. لیکن اگر چیئرمین پی ٹی آئی نے کوئی اس کو مینڈیٹ دیا ہے؟ سر مینڈیٹ دیا ہی نہیں دیا، اس کی جواب طلبی تو ہو. چودھری صاحب اس کی جواب طلبی تو جی جی جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. شیخ وقاص نے پارٹی کی ڈس سروس کی ہے، پارٹی کے کاز کو نقصان پہنچایا ہے. اس موقع کے اوپر انہوں نے ایک نان ایشو کو ایشو بنایا اور اپنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انا کی خاطر ایک جہالیت پہ مبنی فیصلہ کسی کے کہنے پہ کیا، اور پھر بعد میں اس نے اون کیا کہ میں نے نہ پارٹی کی کور کمیٹی میں، نہ پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی، نہ پارٹی کے چیئرمین سے یہ بات کی. تو اس بات پہ تو ظاہر ہے پارٹی کو کوئی ایکشن لینا چاہیے، لیکن ایکشن لینے والوں سے کا حال بھی کوئی بہت تگڑا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس قسم کے فیصلے آپ سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں.
بطور پارٹی ہم سفر کرتے ہیں. یعنی جب ہمیں ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے اور ہم اس کے اوپر جو ہے اپنا مطمع نظر کھول کے بیان کرتے ہیں, وہی نہیں رہے گا. تو یہ نقصان کس کا ہے؟ پلیٹ فارم ہے, بڑا پلیٹ فارم ہے, سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. اس کا نقصان تو پارٹی کو ہے. تو جو لوگ پارٹی سے مخلص ہوں گے وہ تو یہ معاملہ نہیں کریں گے. تو ایسے میر جعفر کو یا جتنے بھی ہیں بڑا اچھی طرح آپ جانتے ہیں, تو ان کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے نوٹس میں جب یہ بات آئے گی تو آپ کو ایک قابل اطمینان پیش رفت نظر آئے گی, اور اس بات کو وہ بالکل پسند نہیں کریں گے. لیکن فیصل اگر وہ وقاص اکرم وڈرا کر کے معافی مانگ لے تو اس کو رفع دفع کرائیں, ختم کر لیں. معافی مانگنے تو بات ختم. نہیں, اس کو کرنا چاہیے. معافی ان کو مانگنی بھی چاہیے. معافی ضرور مانگے. معافی ہم اصل میں چوئی صاحب یہ وتیرہ بن گیا ہے. پہلے اس نے عالیہ حمزہ سے بدتمیزی کی کسی کی شے پہ, پھر انہوں نے جو ہے وہ آپ یہ بات کر دی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کارکنان جو ہیں وہ ان کارکنان اور یہ جو نومولود قیادت ہے یہ 180 ڈگری کے فاصلے پہ کھڑی ہے. اسی لیے تو پشاور میں ہمارے کارکن کھڑے ہوئے ہیں. میں اس بات کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ جمہوری پارٹیوں میں یہ ہونا چاہیے. جب عثمان بزار کو لگایا تھا تب یہ ہم سب منہ میں کونیاں ڈالی تھی, تب بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا. پہلے مجھے پارٹی کا فیصلہ یا بانی چیئرمین کا فیصلہ دکھائیں کہ انہوں نے کہا ہے وقاص اکرم کو کہ یہ آپ جاری کرو. بالکل نہیں کہا سر, یہ ان کی اپنی شرارت ہے, اپنا فیصلہ ہے, اور اس سے انہوں نے پارٹی کا نقصان کیا. لیکن چوئی صاحب ایک بات جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کم از کم جو محترم شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں یہ تو بتانا پسند فرمائے نا, یہ بتا دیں کہ انہوں نے یہ بیان دیا آن ہوز بہاف. انہوں نے یہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ مینڈیٹ آف دی پارٹی, مینڈیٹ چوئی صاحب ہو یا نہ ہو, لیکن ایک بندے نے اتنا بڑا بیان داغ دیا اور اس کو مطلب کیمرے کے سامنے آن دا ریکارڈ, یہ نہیں کسی ڈرائنگ روم میں جا کے بات کی. اس کا ذاتی جو اقدام ہے اس کو پارٹی پہ نہ لیا جائے. میں اس بات کی فیور کرتا ہوں کہ پارٹی کو اور شیخ وقاص کی اس قدم کو, اس ایکشن کو علیحدہ رکھیں, کیونکہ ہم بھی کنڈیم کریں. میں بھی پارٹی میں ہوں, میں کنڈیم کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ ہوں کہ اے آر وائی کے اوپر بائیک آؤٹ کرنا انتہائی بے وقوفانہ اور سیلف ڈسٹرکٹیو فیصلہ ہے, ڈس سروس ٹو پی ٹی آئی ہے. یعنی اگر آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم کو, فیصل صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پارٹی کو اس کا وقاص اکرم کے اس بیان کو ڈس اون کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, ایکسپلینیشن ہونی چاہیے. اور حسن کی بات سے میں 100% متفق ہوں کہ پارٹی کو شوکاز کرنا چاہیے کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ اناؤنس کیا, اس کے اوپر ایکسپلینیشن پوچھے. اس بہانے تسی ایگری تے کرنا چاہیے. میں حسن کی باتوں سے آج کل بہت زیادہ ایگری کر رہا ہوں. جو صاحب تسی بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا. مینوں سوچنا پائے گا نا کہ ہن میں تہاڈے دونوں نال ایگری کرنا ہے یا فیصل چودھری دا کرنا ہے. تسی میرے نال ہی ایگری کرو چوہے صاحب. چلیں ایک میں نہیں کردا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم ایک تو آپ کو بتائیں گے, تھوڑا سا سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے کہ ایک احتجاجی تحریک کو جو ہے لے کے گئے لاہور, بتایا یہ کہ جی یہ بہت بڑا احتجاج تھا. جس انداز سے وہ احتجاج کیا گیا لاہور کے اندر, وہاں پہ جو احتجاج ہوا اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھائیں گے. اس کے بعد یہ جو ٹکٹوں کا معاملہ چل رہا ہے, ظاہر ہے اس کے اوپر لڑائی پڑی ہوئی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, پارٹی کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں, مختلف آوازیں آ رہی ہیں. آج بھی پشاور میں جو پشاور کے مختلف عہدیدار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, کچھ سابقہ کچھ موجودہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی اے ٹی ایمز کی مرضی کے اوپر ساری ٹکٹیں دی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر جس انداز سے آپ نے دیکھا انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے وہ بھی ایک طریقہ کار طے کر لیا. ویسے یہ جو جس طرح کی سیاست پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, ظاہر ہے وہ پارٹی ہے, ان کا رائٹ ہے جو بھی کرنا, لیکن کم از کم ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. تفصیل سے بات کرتے ہیں آفٹر بریک. ویلکم بیک. ناظرین, جب 2024 فروری 8 کو یہ الیکشن ہوا تھا تو پارٹی کو ووٹ ملا, اور پارٹی کے سارے لوگ یہ کہتے تھے, ظاہر ہے کسی کا نام و نشان نہیں تھا, کسی نے کمپین نہیں کی تھی, کسی کو درانتی تو کسی کو آلو تو کسی کو فٹ بال تو کسی کو پتہ نہیں کیا کیا چڑی چھکا سارے نشانات ملے تھے. پارٹی کو ظاہر ووٹ مل گیا کہ ہمیں ووٹ اس لیے ملا ہے کہ جو قائد کی ہم نے رہائی کروانی ہے. اب اس حوالے سے ہمارے محترم سی ایم ہیں کے پی لیمن گنڈا پور صاحب, انہوں نے کافی مختلف بیانات دیے. جی بس دیکھیں 2 ہفتے کی بات ہے, ہمارے جو قائد ہیں وہ جیل سے باہر ہوں گے, ان کے جو مختلف بیانات ہیں یہ بھی ہم نے دکھائے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی شاید وجہ بن گئی ان کی ناراضگی کی.
ایک صوبہ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا. پھر وہ صوبہ جب نکلے گا تو وہ صوبہ پھر جب واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا اور یہ حکومت بھی گرا کے جائے گا. میں باقاعدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. اب بس ہو گئی ہے. فائنل کال جو ہوگی ہماری, وہ کہتے ہیں نا کہ فائنل کال کا مطلب یہ ہے ڈو اور ڈائی, آر یا پار ہوگا. پھر سر پر کفن باندھ کے نکلے, یہ فائنل کال ہوگی. ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا. اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. واپسی نہیں ہے اس وقت جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. انشاءاللہ اس سال میں یا یہ ہوں گے یا ہم ہوں گے. 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے, یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں. جناب اعلیٰ 90 دن کی تحریک اور اس کے اوپر بھی کافی جو ہے آپ کو پتہ تنقید ہو رہی ہے. یہ انقلاب, ایک انقلابی قافلہ جس کو لیڈ کیا محترم علی امین گنڈاپور صاحب نے, وہ قافلہ جو ہے وہ لینڈ کروزرز اور لیٹسٹ ماڈل کی جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر بیٹھا سوار ہوا اور وہ جو ہے موٹر وے سے ہوتا ہوا پہنچ گیا لاہور. ویسے پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں پہ جانا ہے, لیکن وہ جو انقلاب کا مقام تھا, ایک بہت بڑا فارم ہاؤس ہے یہ جو انقلابی وہاں پہ جہاں پہ سارے کا سارا انقلاب پہنچا. اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انقلابی اس قافلے کے کارکنان تھے وہ کتنی مشکل میں ہیں, پسینے سے شرابور ہیں, تکالیف کا ان کو سامنا ہے, ساون بادوں کی گرمیوں کا ان کو سامنا ہے, کوئی پانی نہیں ملا, کپڑے بھی ان کے بھیگے ہوئے ہیں اور بالکل بے یارو مددگار ہیں. یہ سامنے ناظرین آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں اس انقلابی قافلے کے. شیخ صاحب, بیرسٹر سیف صاحب نے پتہ کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو نے کہا جی میری جیل میں جب ملاقات ہوئی اس انقلاب لانے کے بعد, یہ لاہور جو انقلاب لانے گئی آپ کی پارٹی, عمران خان کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور دیگر اراکین کے لاہور دورے اور احتجاجی سرگرمیوں کے بارے میں بھی علم نہیں تھا. میں نے انہیں وزیر اعلیٰ کے لاہور دورے اور وہاں ہونے والی احتجاجی سرگرمیوں پر بھی بریفنگ دی. ایک بار دوبارہ ناظرین جو لاہور کے اندر احتجاجی سرگرمیاں ہوئیں وہ آپ دیکھ لیں. چوہے صاحب, مطلب یہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں رنگ برنگے کھانے. نہیں, میں تھوڑا سا اعتراض کروں گا جی. دیکھیں اچھے 4 نوالے اگر انہوں نے حلق سے اتار لیے ہیں تو آپ آج چوتھا دن ہے یہ بات, یہ آپ اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں. آپ اشرافیہ کے ساتھ مل رہے ہیں. 4 دن سے آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کھانا کھا لیا. اچھی بات ہے, پھر اندر جا کے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ بانی چلا گیا جیل میں کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اوپر, اندر کیوں چلے گئے؟ روٹی بھی نہ کھائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اندر جا کے انہوں نے جھوٹ بولا, لاہور میں جو اجلاس ہوا اس کو علیمہ بی بی نے بھی سراہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو سراہنا چاہیے, اور ان کے بیان کے مطابق ان کی ہدایات کے اوپر ہوا ہے عمران خان صاحب کے احتجاج. یہ لیکن یہ احتجاج کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا تو کی کہنا مطلب یہ احتجاج تھا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ڈرتے کانپتے سہمے ہانپتے کانپتے لرزتا جو لرزتی قیادت سے کون خوف زدہ ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ لاہور گئے ہیں, آپ نے وہاں کی تنظیم کو مدعو نہیں کیا, تحریک عالیہ حمزہ نہیں, اور بھی تو ہے نا عالیہ حمزہ کا, تو چلے وہ تو چیف ہے. باقی تو بات یہ ہے کہ آپ نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کرنا تھا. تنظیم کے بغیر کون سی تحریک چل سکتی ہے؟ تنظیم کے بغیر تحریکیں نہیں چلتی ہوتی, کیونکہ تنظیم کا ہی گراس روٹ تک جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے. آپ نے ان کو نہیں بلایا. پھر جو پریس کانفرنس کی اس میں 90 دن کا اعلان کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری ساتھ بیٹھا تھا, اس کو بھی نہیں پتا, بیچ میں نہیں, اس کو پتا تھا, اس نے روکا ہی نہیں. یہ تو بعد میں جب کارکن جو ہیں وہ سیکھ پا ہوئے سوشل میڈیا پہ تو وہ سائڈ بدل گیا ہمیشہ کی طرح. اب یہ بات ہے, یہ کچھے پیروں کے لوگ ہیں, جو سب کچھے پیروں کے لوگوں کو پکے پیروں تے نہیں لاندا کوئی بھی. یہ میں بار بار یہ کہوں گا کہ کدھر ہے اب مجھے بتائیں, ساری تحریک چل رہی ہے, کدھر اپوزیشن لیڈر ہمارے نیشنل سروس سینٹ کے؟ نام کیا ان کا ویسے؟ ان کا ایک کا نام ہے عمر ایوب شبلی فراز صاحب. ان کو سنا دل کی تکلیف ہو گئی ہے, وہی اللہ تعالیٰ ان کو بہتر کرے, روبے صحت کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کو دے. اگر وہ بیمار ہو گئے تحریک کے دور میں تو کسی اور کو بنا دے. عمر ایوب صاحب بھی خاموش ہو گئے ہیں, 2-4 تقریریں انہوں نے بڑی اچھی کی. اب یہ کدھر ہے؟ اپوزیشن لیڈر نے نا پارلیمانی پارٹی میں دونوں تھے نہیں, بہت سارے اور نہیں تھے. پھر تنظیم کو آپ نے بلایا. کے پی کی تنظیم پہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, میں ذاتی طور پہ اس بات کا میں آپ کو کہ کے پی کی جو تنظیم ہے
وہ حکومت سے اس قدر ناخوش ہے کہ وہ عمران خان سے اجازت طلب کرتے پھر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں آپ سے وقتوش کر دیں. وہاں پہ پشاور میں مظاہرہ بھی ہوا. اب پشاور ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں. ضیاء الحق ہمارے چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے ناظرین, یہ بھی ابھی تو کچھ کہانی حسن نے ایکسپلین کی, عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے کہ اندر سے کوئی اور لسٹ آتی ہے. مرزا صاحب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے اپنے کسی ایک ایم این اے نے بات کی کہ جی ان کا نام تو خان صاحب نے کہا تھا ہم نے نہیں ڈالنا, پہلی لسٹ میں نام نہیں ہے, جو پہلی لسٹ سامنے آئی جو ریکمینڈ کی گئی اس کے بعد ان کا نام ڈل گیا. لیکن جب یہ کھانا لاہور میں کھلایا گیا اس دن ہم سب کا یہی خیال تھا, اور حسن نے بھی یہ کہہ دیا تھا, مور لگا دی تھی کہ جو مرضی ہو جائے, جتنا خرچہ اس دعوت پہ آیا ہوا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو ٹکٹ نہ ملے. ٹکٹ مل گئی. اگر ہم پہلے جو پشاور کی لوکل جو لوگ ہیں وہ ان کا ہم کوئی سارٹ سنا سکیں, آج انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا, انہوں نے کہا جی سارے اے ٹی ایمز کو تو ٹکٹیں مل رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کے لیے ایک تشویش کی بات یہ تھی, اس کو ایک بھونڈے طریقے سے ایک سازش کر کے اس کو اس لسٹ سے باہر کیا گیا. ریکمنڈیشنز میں مراد سعید, عرفان سلیم, فیصل جاوید, خرم ذیشان, اظہر مشوانی صاحب جنرل سیٹس کے کینڈیڈیٹ تھے. بیرسٹر صاحب جب جیل سے نکلتے ہیں تو وہ جو لسٹ پیش کرتے ہیں اس میں عرفان سلیم نہیں جائے. ملاقات کا دن ہو یا نہ ہو وہ صاحب جا سکتے. ہمارے کارکنوں کے کینڈیڈیٹ عرفان سلیم کو باقاعدہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی کہ جی آپ اپنے کاغذات جو ہیں وہ واپس کریں. ہم اپنی پارٹی میں بھی انصاف لانے کے لیے ریڈ زون سی ایم ہاؤس کے سامنے جا سکتے ہیں. بالفرض یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن والے دن ہم صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. نہ کسی ایم پی اے کو اندر جانے دیں گے, نہ وہ الیکشن ہونے دیں گے. ناظرین یہ ان کے اپنے لوگ ہیں, کارکنان ہیں, جو بھی فیصل چوہدری صاحب نے بات کی کہ لوگ ناراض ہیں ان کے اپنے کارکنان. اب ضیاء الحق مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹ کیا ہے, اور جو ہے فواد چوہدری صاحب کا بڑا اچھا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے ناظرین, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے کو بھی 50 کروڑ ہوندے تو میں بھی ہوں پاکستان تحریک انصاف سے واپس میں شامل ہو جاتا. ان کا بیان نہیں ہے پہلے. آپ میں اور مرزا افریدی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے چھوڑا, مرزا افریدی واپس آ گئے تو فرق کیا ہے؟ میرے پاس 50 کروڑ نہیں ہے, ہوتا تو میں آ جاتا. دینے کے لیے لینے کے لیے کہ دینے کے لیے؟ دینے کے لیے. تو اگر لینے والے ہوتے تو پھر دے بھی لیتے نا. اچھا صاحب تو آتا کہ انہیں پیسے نہیں کٹھے کہ 50 کروڑ روپے, غلطی ہو گئی نا. اچھا ضیاء الحق ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے پشاور میں؟ کوئی طے ہو گیا ہے کہ یہی لوگ الیکشن لڑیں گے سینٹ کی سیٹ جو ہے سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے, یا ابھی نظر ثانی ہوگی؟ مختلف لسٹیں جو ہے اس وقت زیر گردش ہیں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ جو کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو مرزا افریدی پہ تو تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اس کو انکلوڈ کیا گیا, لیکن دوسری طرف اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے جس طریقے سے ٹکٹوں کی تقسیم کی ہے, جس میں امیر مقام کے برخودار ہے نیاز ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے, اسی طریقے سے پہلے مسلم لیگ نون میں تھے سینیٹر دلاور, اس وقت وہ جے او آئی میں شامل ہو کر ان کو ٹکٹ مل گیا ہے. اس طرح سینیٹر تیلا جو تھے وہ جے او آئی میں تھے, اب وہ جو ہے تو پیپلز پارٹی کے امیدوار بن کر ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے. تو ان کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو کنفرم ہے سیٹیں, ہم نے پہلے سے کر لیا ہے. پیپلز پی ٹی آئی میں صرف اس مرزا افریدی کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں, باقی جو ان کے امیدوار ہیں ان میں جس طریقے سے مراد سعید ہے, نور الحق ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے تو اعظم سواتی ہے, روبینہ ناز ہے اور فیصل جاوید, یہ تو مطلب ان کے اپنے ہی پہلے بھی تھے اور اب دوبارہ ان کو ٹکٹ ملا ہے. جو یہاں پہ اس وقت مذاکرات کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے تو پہلا دور تو کوئی نتیجہ خیز نہیں ثابت ہوا. اب 9 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی اور بیرسٹر گوہر سے بھی جس ہم ایئر وائی نے بات چیت کی ہے تو ان کا یہ بتانا تھا کہ پہلا دور جو ہے تو وہ کافی خوشگوار موڈ میں ہوا ہے, لیکن ان کا ساتھ یہ کہنا تھا کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو پارٹی کی پوزیشن ہے اس وقت 92 ایم پی ایز ہیں, تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اسٹرینتھ کے مطابق جو ہے تو سینٹ کی سیٹیں حاصل کر سکیں. لیکن ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی کوشش میں اس والے میں بہت پر امید ہوں کہ بلا مقابلہ بھی الیکشن ہو جائے, کیونکہ اس سے پہلے پنجاب میں بھی بلا مقابلہ ہو چکا ہے اور یہ ماضی میں روایت رہی ہے بلا مقابلہ ہونے کی, تاکہ اس سے جو خرید و فروخت کے جو الزامات ہیں وہ اس سے بچا جا سکے. لیکن جو امیدوار ہیں جو کہ اس پہ الٹرنیٹ طور پہ ان کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں, جس میں وہ ابھی آپ نے جو کاغذات نامزدگی وہ واپس نہیں لے رہے, وہ بالکل. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ تھپکی کس نے دی پشاور کی تنظیم کو کہ اس طرح پوری لیڈرشپ کے سامنے کھڑی ہو جائے؟ کیا یہ اس بات کو عقل تسلیم کرتی ہے؟
کہ وہ پریس کانفرنس بھی کریں آ کر اور کھل کے جناب فیس ٹو فیس آ جائیں کہ جناب ہم یہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. یعنی جو فہرست آپ کی جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں وہ آ کے دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بانی سے مل کر ان کی ہدایت کے اوپر یہ دے رہا ہوں, اس کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے لوگ, یعنی ہم عمران خان کو نہیں مانتے, تو پیچھے کسی نہ کسی کی تھپکی تو ہے نا جی اس کو. تو اس حوالے سے مختلف, چونکہ پہلے بھی اس آپ کے ہی پروگرام میں آپ بھی اس کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں گروپ بندیوں کے حوالے سے, اور کچھ آپ جو علی امین کے خلاف بھی جو گروپ بندی چل رہی ہے اور ان کے خلاف بھی جو پارٹی کے اندر ان کے خلاف لوگ اٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین بریک لگ جائیں کے بعد آپ کو ایک جو کرپشن کی عجب کہانی, غضبناک کہانی وہ آئی ہے کوہستان سے, خیبر پختونخوا سے نیب اس کے اوپر کام کر رہا ہے. کتنے شواہد ابھی تک سامنے آئے ہیں تفصیل سے بات کریں گے آفٹر بریک. یہ کوہستان کی ملکہ اور وہ جادو نگری کے حوالے سے کچھ سٹوریز تو ہم پڑھا کرتے تھے بچپن میں, لیکن کوہستان سے یہ جو کرپشن کی ہماری سامنے آئی ہے کہانی, جب اس کے جو شواہد ہمارے سامنے آئے تو وہ کافی ہوش ربا ہے. ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں یہ گھر دیکھیں, یہ وہ ٹھیکیدار صاحب ہیں, محمد ایوب صاحب ان کا گھر ہے, یہ ان کا سٹنگ ایریا کمال کی کنسٹرکشن ہوئی ہے. اس کے بعد یہ سٹنگ ایریا ہے گھر کے اندر, انٹیریئر ڈیکوریٹر بہت ہی میرے خیال میں کوئی مہنگا انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے. یہ بھی دیکھ لیں, ٹیلی ویژن کا سائز دیکھ لیں, صوفے دیکھ لیں, کوشنز دیکھ لیں, اور ماشاءاللہ فراری گاڑی, اس کے بعد آڈی ہے, نیکسٹ جو ہے اب اچھا یہ بھی آڈی ہے جناب, مرک ہے مرسیڈیز, اس کے بعد اس کا ہنڈائی ہے, پھر ریوو ڈالا ہے, دین آپ آگے جائیں تو یہ باقی چھوٹی موٹی گاڑی میں ہے, یہ نوکروں کے لیے انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. جناب اعلیٰ ذوالقرنین حیدر ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن نوٹ دکھانا ہم تو بھول گئے. وہ جو پیٹی ہیں نوٹوں کی بھری ہوئی, وہ مشین بھی مجھے درمیان میں نظر آ رہی ہے, وہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ نوٹ گرنے کے لیے. ناظرین آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے. نیب اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے. ابھی تک کو 25 ارب روپے کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کرپشن سکینڈل میں ٹیکہ لگایا گیا ہے, اور جس میں کوئی درجنوں گھر بھی ہیں, درجنوں فلیٹس ہیں, پلازے ہیں, دکانیں ہیں, فارم ہاؤسز ہیں. یہ کہانی کیا ہے؟ اصل میں یہ سر کہانی جو شروع ہوتی ہے یہ جعلی دستاویزات پہ, جعلی دستاویزات بنا کر پیسے نکلوائے جاتے رہے, ترقیاتی جو فنڈز ہوتے ہیں ان کے نام پر کہ ہم نے کام کروانے ہیں, یہ کام ہوتے گئے. جب یہ سٹارٹ ہوا, یہ کوئی 1 یا 2 سالوں کا کیس نہیں ہے, یہ بہت ہی پرانا ہے, 8-10 سالوں کا کیس ہے. جو چیزیں ابھی انفولڈ ہو رہی ہیں تو اس میں ابھی تک 22 افسران جو ہے شروع میں ان کی نشاندہی ہوئی, جو کہ آڈٹ برانچ کے ہیں اور وزارت خزانہ کے ہیں, کے پی کے. وہاں سے یہ کہانی مانیٹرنگ تو سیاستدانوں کی ہوتی ہے نا جی, اوپر تو پھر سیاستدانوں کی ہوتی ہے, اور اسی طرح وہ پیسے چلتے گئے, تحقیقات ہوتی گئیں تو پتہ چلا یہ کنٹریکٹر ہیں ایوب صاحب, ان کے ٹرانزیکشن کی بہت زیادہ ہیں. ان کے پیچھے گئے تو پھر پتہ چلا کہ ایک گھر انہوں نے لیا جی اعظم سواتی سے 60 کروڑ مالیت کا. اعظم سواتی صاحب یہ جی بھی سینٹ کا الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں, بالکل پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما ہیں. تو وہاں سے کہانی اب یہ شروع ہوگی. پھر اس پہ جب کام کیا نیب کی ٹیم نے, اور وہاں سے پھر انہوں نے یہ ریکوریاں کرنا شروع کی. یہ گھر وہ ہے جو مختلف ڈراموں میں بھی دیا جاتا تھا کرائے پر ان کو. تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہ گھر ہے جو ٹھیکیدار نے لیا 60 کروڑ میں, کہ 60 کروڑ روپیہ آپ کے پاس کہاں سے آیا. تو وہاں سے جب یہ چلے تو سرکاری ملازمین تک پہنچے, اور پتہ چلا کہ یہ وہ سارا پیسہ ہے جو کوہستان کی مد میں لیا جاتا رہا, نکلوایا جاتا رہا, جعلی دستاویزات بن رہے ہیں, بل بن رہے ہیں, بل بن کے جمع ہو گئے, کام ہو گیا ہے جی, آپ اتنی پیمنٹ کر لیں. یہ چلتی گئی. نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سر دست ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ بڑی مچھلی ہے, لیکن جو لنک اب ہمیں مل رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ان میں کیونکہ اہم شخصیات یعنی سیاسی شخصیات جو حکومت میں ہوتی ہیں ان کی آشیرواد کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا کام. تو اسی لیے ابھی ہم آگے چل رہے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ریکور ہوگی. اب جو ایوب کی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ انتہائی اہم ہے, کیونکہ اب کیس سر اس کے نیب کا جو کیس ہوتے ہیں اس کے 4 مرحلے ہوتے ہیں. پہلے
کمپلین ویریفیکیشن تھی وہ ہوئی کہ ہاں اس کیس کو آگے چلانا چاہیے. اس کے بعد انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن اور پھر ریفرنس ہوگا. تو عام طور پہ گرفتاری کس سٹیج پر ہے یہ؟ اب انویسٹیگیشن میں چلا گیا ہے تیسری سٹیج پر. چوتھی سٹیج آخری ہوتی ہے ریفرنس تیار کرنا. اسی سٹیج پہ ہی سارا کچھ ہے. اب جو ایوب جو بیان دیتا جائے گا کہ بھائی آپ کس سے پیسے لیتے رہے, کس کو کمیشن دیتے رہے, جو ہوں گے سارے وہ آئیں گے. اب بھی عالم سواتی اسی سلسلے میں ہی نیب نے ویسے میں بتاؤں ان کی جو ایک آپ نے تو کہا نا یہ فراری تھی, فراری نہیں فورڈ مسٹینگ گاڑی تھی ایک تو پہلے. دوسرا میں تصدیق کر دوں, دوسرا یہ جو رہ رہے تھے نا ٹھیکیدار کم تو کو عرب شہزادے زیادہ نظر آ رہے تھے ویسے ان کی جو بلڈنگ اور ان کی جو گاڑیاں چڑھی ہیں. ناظرین گاڑی ہے ماشاءاللہ, شوق بھی ہے, انہوں نے اس کی کریکشن کر دی. اس سٹوری کو ہم فالو کرتے رہیں گے. جو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دور ہے, پچھلے ظاہر ہے تیسری ان کی حکومت ہے, تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کون سے وہ سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے اگر اس کے اندر مبینہ طور پر شامل ہیں تو ان کی جو ہے تحقیقات ضروری ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ سے اب ملاقات ہوگی سوموار کو. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.